اس بات پر اتفاق ہے اہل سنت والجماعت پوری امت کا، انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پورے شہر کی خلاف مخالفت مول لے کر جو اللہ کا بندہ اپنے کاندھوں پر لے کر اللہ کے نبی کو غار ثور میں چڑھا ہو، اور چڑھائی اتنی آسان نہیں ہے، اور وہاں رہا ہو، اور ان کے پورے خاندان نے ہجرت کے اس پورے پروسیس میں جو اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، بیٹی کھانا لے کر آتی ہیں، بتلاتی ہیں کیا چل رہا ہے مکہ مکرمہ کا ماحول، وہ ایک عجیب ایمانی داستان ہے۔ ایک ایسا اللہ کا بندہ کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ آیا ہے، جہاں ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ بہرحال آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے، دنیا لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد صحابہ نے آپ سے لیا، قرآن کو سیکھا، احادیث کو لیا، اس میں مہارت حاصل کی۔ آپ ہی کے زمانے میں بہت سے صحابہ فتویٰ دینے لگے تھے، وہ دین ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ اب بیچ میں ذریعہ کون ہے؟ صحابہ، انہی کے ذریعے سے دین ہم تک آیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا پر جو بکواسات پھیلائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سب آزاد ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے، اور باقاعدہ صحابہ جیسی مقدس جماعت کو لوگ نہیں چھوڑتے، اپنی زبان درازیاں ان پر کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں ضرور کہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، لیکن صحابہ کی جماعت وہ ہے جس کے بارے میں فیصلہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس۔ میں اور آپ زبان سے کچھ کہیں، وہ لوگ جو کر کے گئے وہ بہت بڑا ہے۔ بہرحال وہ واسطہ بیچ میں ہے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، ان کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہی واسطہ کمزور کر دیا جائے گا تو نعوذ باللہ کیا قرآن معتبر رہے گا؟ کہ حدیث معتبر رہے گی؟ ایک چیز بھی معتبر نہیں رہے گی۔ کس پر بھروسہ کریں گے؟ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام کی جماعت کو 1000 بار نعوذ باللہ کوئی داغدار کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، جو کاتب وحی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی، چاہے اس میں عمر بن خطاب ہو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی ہو، اگر اس جماعت کا ایک شخص بھی داغدار بنا دیا گیا تو آپ سوچئے کہ جس پروسیس سے قرآن آیا ہے، سوال کرنے والا یہ ضرور کرے گا کہ جب آپ کا سورس ہی معتبر نہیں ہے تو جو چیز آئی ہے اس پر کیسے اعتبار کریں؟ اور صحابہ کی مثال اگر دی جائے آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے بہت آسان، سورج جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، ایک مثال کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کو قرآن نے کہا سراج منیرا، آپ کا نور پوری کائنات پر ہے۔ اس چراغ سے صحابہ نے روشنی لی، اور سورج سے جو سب سے پہلی چیز روشنی حاصل کرتی ہے وہ فضا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں وہ فضا ہے۔ وہ فضا سب سے پہلے فضا روشن ہوتی ہے، اور فضا کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے جو چیزیں لیں اور ہم تک پہنچائیں، اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ نہیں سورج کی جو روشنی ہے وہ بغیر کسی فلٹر کے ہم تک آتی ہے، تو یہ بات بالکل سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، اور جدید سائنس اس کا انکار بھی کر دیتی ہے، کیونکہ انسانی کھال، انسانی جمڑی وہ سورج کی روشنی کو یکدم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ نہ جانے کتنے فلٹر سے گزر کر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے قرآن و حدیث کو حاصل کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ صحابہ کی مثال ایسی، اور ان کے بارے میں قرآن نے ایک دو جگہ نہیں، نہ جانے کتنی جگہ ہیں بار بار ان کے ایمان کی گواہی دی۔ یوں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کا لیول اپ کرنا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو، تو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ ان کے بارے میں تو یوں کہا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کتنی صاف آیت ہے۔ محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، والذین معہ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ۔ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کو نہ ماننے والا کافر مشرک آ جائے تو اس سے سختی سے نمٹتے ہیں، لیکن اپنوں کے درمیان بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اور ان کی رات ایسی گزرتی ہیں کہ سجدے اور رکوع میں رہتے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں یوں کہا گیا سورہ حجرات میں کہ ایمان کو ان کے دل میں جما دیا گیا ہے۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، فسق ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ایسی مقدس ترین جماعت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی مکے سے باہر نکلے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ جس قافلے پر قبضہ کرنے کے لیے ہم نکلے تھے، ابو سفیان کی سرداری میں جو ملک شام سے آ رہا تھا وہ تو نکل گیا، اب 1000 کا لشکر جو ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ مہاجرین نے تو خوب کہا، حضرت ابو بکر نے، عمر نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ جو انصار صحابہ مدینے کے رہنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ جواب ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ ان میں سے کھڑے ہوئے ایک صحابی اور کہنے لگے اللہ کے نبی بات سنیے آپ، ہم یہودیوں کی طرح بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان سے یوں، اور ان کا اشارہ تو قرآن مجید کی اس آیت کی جانب کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو فلسطین چل کر حاصل کرو جنگ لڑ کے، تو انہوں نے جواب دیا تھا جس کو قرآن مجید نے 6 پارے میں ذکر کیا ہے، اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے، ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب فتح ہو جائے بتا دینا آ جائیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ہم یہ نہیں کہیں گے، آپ ہم سے یہ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ ہم تیار، آپ کہیں گے آگ میں کود جاؤ ہم تیار، آپ جہاں سے مدد چاہیں گے ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی مقدس ترین جماعت ہے، باتیں اور واقعات اتنے ہیں بھرے ہوئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، یہ کسی اور کی خلافت کا زمانہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں نے لڑ کر بہت سے شہر حاصل کر لیے۔ اب شہر ایسے حاصل کیے کہ ایک دن معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اتنے دن تک جنگ بندی ہے، جس کو موجودہ زمانے میں سیز فائر کہا جاتا ہے، کہ اتنے دن تک جنگ بندی ہے۔ مسلمانوں نے بھی مان لیا، اس میں صحابہ بھی ہیں، جن سے لڑائی ہو رہی ہے انہوں نے بھی مان لیا۔ اب مسلمانوں کے کمانڈر نے بالکل ملا کر دشمن کی سرحد کے قریب رات میں فوج کو جمع کر دیا، اور صبح صادق ہوتے ہی حملہ کر کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ بات اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ دل نکلنا عرف عام میں جس کو کہتے ہیں اس کے اعتبار سے کام کرنا تھا۔ دشمن پر اچانک حملہ تھا، امیر المؤمنین کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے لوگوں نے یہ کیا ہے، وہاں سے قاصد کو بھیجتے ہیں، اور وہ قاصد آواز لگاتا ہے کہ لوگوں سنو سنو سنو۔ جب دیکھا کہ فلاں قاصد بن کر آئے ہیں امیر المؤمنین کی جانب سے، انہوں نے آ کر کہا تم نے یہ کیا ہے۔ آپ یاد رکھیے، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، تاریخ گواہ ہے۔ مسلمان دشمنوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم نے تم پر جو حملہ کر کے شہر فتح کیا یا حاصل کیا وہ ہماری غلطی تھی، تمہارا شہر تمہارے حوالے۔ اتنا آسان نہیں ہے شریعت اور دین پر چلنا کہ ان کی یہاں چھوٹی چھوٹی چیز
ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پیغام لے کر کے بھیجا ہے، یا اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کا واقعہ، لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ بازو میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں مگر ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، کوہنی کے اشارے سے کہنے لگے بادشاہ سلامت کا دسترخوان ہے، لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہو؟ ہم بہت بڑے آدمی کے پاس سے قاصد بن کر آئے ہیں، کیا بے عزتی نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کیا اس انسان کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ جماعت ایسی جماعت ہے جنہوں نے قدم قدم پر جو انہوں نے اللہ کے نبی سے لیا اس پر عمل کیا ہے۔ آج سے سلسلہ شروع کیا ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان آپ کون ہیں اور آپ کے لیے اللہ کے نبی کے دعائیہ کلمات کیا ہیں، آپ کی خدمات کیا ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم۔ وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يصبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔
قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، رب العالمین نے قرآن مجید کی شکل میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں جو دین اس پوری دنیا کے سامنے مذہب اسلام کے نام سے پیش کیا، وہ آسمان سے یعنی رب العالمین کی جانب سے بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے وہ امانت سپرد کی گئی، آپ کو دی گئی، اور آپ نے وہ امانت اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ یہ طریقہ بالکل ایسے ہی ہر نبی کا رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کے پیغام پہنچانے کا پروسیس، طریقہ کار بالکل یہی ہے۔ اب جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے ماننے والے بھی رہے، کسی کے ساتھ زیادہ احباب، کسی کے ساتھ کم رہے، بعضوں کے ساتھ تو ایک آدمی بھی ایمان لے کر آیا، بعضوں کے ساتھ چند افراد ایمان لے کر کے آ گئے۔ جیسے قرآن مجید نے بڑی مشہور مثال دی ہے، قرآن کا 20واں پارہ ہے اور سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ 40-50 سال، 950 سال، کہنے میں بڑا آسان ہے، اتنی مدت میں ہمارے اور آپ کے زمانے میں کم سے کم 10 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی بھی خاندان کی 10 نسلیں ختم کم سے کم ہے، ورنہ آج کل جو اوسطاً عمر ہے وہ تو 50 بھی مشکل ہے۔ اچانک کے حادثات کی بنیاد پر ہونے والی جو موتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اللہ کی جانب بلایا ہے، تب جا کر کے چند افراد آئے، اور یہ صرف نوح علیہ السلام کا تو اللہ نے ذکر کر دیا، عظیم پیغمبر ہیں، ورنہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی یہ جو جماعت ہے، اس میں بہت 100 سال کے اوپر دعوت دی۔ تو جتنے لوگ آئے، یعنی جتنے انبیاء آئے علیہم السلام، انہوں نے جب اللہ کی امانت لوگوں کے سامنے پیش کی، اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ، تم یہ کہو کہ معبود کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بعد کے کلمے کا ٹکڑا جیسے ہمارا اور آپ کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، تو اسی طرح الگ الگ انبیاء کے دور میں رہا ہے، مگر اللہ کی توحید کو بلانے کا طریقہ، سمجھانے کا طریقہ بالکل ایک تھا۔ سب انبیاء کی دعوت، سب پیغمبروں کی دعوت ایک تھی،
وہ یہی تھی کہ لوگوں اس بات کو مانو اور تسلیم کرو کہ رب العالمین کے علاوہ جھکنے، پوجا، پرستش، عبادت کے لائق کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اور باقاعدہ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں، کیونکہ قرآن کا انداز بیان بڑا عجیب و غریب ہے، وہاں تو بار بار ہر نبی کا تذکرہ کیا گیا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ مرسلین۔ 19ویں پارے میں اس صورت میں ایک سلسلہ ایسا ہی ہے، اس میں ایک جملہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، قرآن اس بات کو بار بار دہراتا ہے، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ لوگوں ہم جو تمہیں اللہ کی وحدانیت کی جانب بلا رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی مال دولت نہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں، کوئی اچھے کپڑے نہیں چاہیے، ہمارا بدلہ، ہمارا عوض، ہمارا ثواب، ہمارا اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ ہمیں تو جو امانت دی گئی ہے وہ ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں کہ مان لو اس کو، تفلحو، کامیابی اسی میں ہے۔ ہر نبی نے آ کر کے دعوت دی۔ میں بار بار آپ کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ اس کے 2 نتیجے نکلے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بعضوں نے مان لیا، مسلمان کہلائے، بعضوں نے انکار کر دیا، وہ کافر کہلائے، وہ منکر کہلائے، وہ مشرک کہلائے۔ جو ماننے والے رہے ہیں ہر نبی کو ملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحابہ ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحابہ ملے، دیگر انبیاء کو بھی ملے، مگر جو صحابہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، یہ انبیاء کرام کے بعد زمین کی سب سے مقدس ترین جماعت ہے۔ اور باقاعدہ صراحتاً مسند احمد کی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد، آپ علیہ السلام کے سلیکشن کے بعد صحابہ کو جو منتخب کیا وہ نعوذ باللہ ایسے ہی نہیں کر لیا۔ حدیث کے الفاظ صاف ہیں کہ اللہ نے ان اللہ نظر، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے مقدس روحیں، سب سے مقدس کردار کے انسان صحابہ کو پایا۔ اس صحبت نبی کے لیے، نبی کی معیت اور ساتھ دینے کے لیے یہاں سے صحابہ کو چنا گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی شکل میں کتنی مشہور قوم ملی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، مگر وہ افضل اس لیے نہیں ہیں چونکہ طے تھا کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے اس کے حصے کر دیں گے یہ لوگ۔ شریعت کو انہوں نے بدل دیا، ایک حکم بھی اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا۔ اسی طرح جو صحابہ ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو قرآن مجید نے 28ویں پارے کے سورہ صف کی آخری آیت میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، پوری لمبی تفصیل سے آیت ہے۔ حواریین صحابہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھی ملے، مگر وہ مقدس کیوں نہیں ہیں، وہ افضل ترین کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی وہی کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں رد و بدل، تبدیلیاں خوب کیں جیسے ان کا من چاہا، بلکہ جو ان کی خواہشات نے ان سے کرنے کو کہا انہوں نے کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آج کا جو عیسائیت کا مذہب ہے اور اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت کا مذہب آیا تھا، اس کو آپ ملائیں، مقابلہ کریں، کمپیریزن کریں تو شاید 1% بھی مقابلہ ہو جائے، مل جائے۔
انہوں نے حصے بکھرے کر دیے. ان کو جو سب سے بڑا عقید توحید دیا گیا تھا، جس کو قرآن مجید نے بار بار دہرایا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ آ کر کہتے ہیں، قرآن نے سب سے پہلے چھٹے پارے میں کہا، یہ کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ، خدا 3 کا 1 ہے. اور یہ فلسفہ دنیا میں آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 1 کیسے اور 1 3 کیسے، کوئی سمجھا نہیں سکا. یہیں سے عیسائیت کا نزول اور عیسائیت کی بربادی یہیں سے شروع ہوئی. اور انہوں نے یوں کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور جبرائیل مل کر 3 یہ خدا کے مددگار ہیں، یہ بھی خدا ہیں. تو دوسرے فرقے نے انہی میں سے یہ کہا کہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر خدا ہیں. یقولون ثالث ثلاثہ، اپنے من کے مطابق بدل دیا. اور 1 2 نہیں، سینکڑوں چیزیں. بلکہ قرآن مجید نے جتنے صاف الفاظ یہود اور نصارہ کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اللہ کے احکامات کو چند ٹکوں کے بدلے بیچنے کے سلسلے میں کسی اور قوم کے بارے میں استعمال نہیں کیے. صاف صاف قرآن نے مینشن کیا ہے کہ تمہاری حرکتیں یہ ہیں. بلکہ قرآن نے تو سمجھا بھی دیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ کیسا مذہب ہے جب تمہارے مطلب کا مسئلہ آئے تو تمہیں تورات اور انجیل یاد آتی ہے، اور جب تمہاری مرضی کے خلاف، تمہاری خواہش کے خلاف انجیل یا تورات کا کوئی حکم چلا جائے تو تم نیا حکم اپنی جانب سے گڑھ کر تورات اور انجیل میں داخل کر دیتے ہو. تو عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اس کے علاوہ انبیاء کو جو صحابہ ملے، وہ ایسے تھے کہ انہوں نے جو کیا وہ دنیا نے دیکھ بھی لیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی، یا اہل السنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر تا قیامت جتنے افراد آئیں گے، کوئی اپنے زمانے کا کتنا بڑا قرآن کا ماہر بن جائے، کوئی کتنا بڑا حدیث کا ماہر بن جائے، کوئی ان دونوں کو سامنے رکھ کر مسائل کے نکالنے میں اپنے زمانے میں علامہ کہلائے، اس کو بے پناہ کی مہارت حاصل ہو، مگر ایک صحابی رسول کے برابر تو کیا، اس کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام کی جماعت تمام انبیاء میں سب سے مقدس جماعت، اور انہوں نے وہ کر کے دکھلایا. یہ منصب صحابیت، یہ اللہ کے نبی کی معیت کا مسئلہ ایسے حاصل نہیں ہوا، ورنہ تو عبداللہ بن ابی بھی تھا. مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی بھی تھا جو ظاہراً ایمان لے کر آیا، لیکن اس نے مسجد زرار کے نام پر نقصان پہنچانے کے لیے مسجد تک بنائی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں صاف کیا گیا ہے. سورہ توبہ کے آخری رکوع ہیں وہ. بہت سے لوگ تھے ایمان لے کر آئے تھے، مگر صحابی کہتے ہیں اسے جس نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی کی حالت میں اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور اس کا انتقال بھی بحالت ایمان ہوا. صحابہ کرام کو یہ مرتبہ ایسے نہیں مل گیا کہ نہیں بس ایمان لے کر آئے اور چند اعمال کر لیے. اگر ایسے ہی مل جاتا، آپ تصور کر کے دیکھیں جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، داستان بڑی لمبی ہے، ڈیٹیل میں اگر جائیں، جو پہلی ہجرت ملک حبشہ کی جانب ہوئی ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا. اللہ کے نبی نے حکم فرما دیا کہ تم چلے جاؤ. اس میں بڑے بڑے صحابہ گئے ہیں. اور کیسے گئے؟ ہجرت کو ہم اور آپ لفظ سن لیتے ہیں علماء کے یہاں مساجد میں جلسوں میں، تو لفظ بڑا آسان لگتا ہے، 4 ورڈ ہیں بس کام ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہجرت کرنا بولنے میں تو بہت آسان. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر چھوڑ دینا پڑتا ہے. اگر
کسی علاقے کو آپ چھوڑ کر چلے جائیں، اس شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو جائیں، نہیں ذرا کاروبار اچھا ہے، رہنے کی سہولت اچھی ہے، اسے ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیا، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک انہوں نے کیا اگر جوان بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پیغام کے خلاف ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آقا کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ نہ جانے کتنی داستانیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے، جب تک بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا تھا، غزوہ بدر ہو گیا تھا، بیٹا کہنے لگا ابا جان اچھا ہوا غزوہ بدر کے موقع پر آپ میرے سامنے نہیں آئے، ورنہ مجھے خیال کرنا پڑتا، آپ کو چھوڑ دیتا میں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، صحابی عبد الرحمن بن ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، یعنی جو جواب وہ دے رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا اپنا دیا ہے دین کو، جس کے بعد ان کو یہ مرتبہ ملا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اچھا ہوا تم میرے سامنے نہیں آئے، اگر تم آتے تو اس دن یاد رکھنا ہے میں بھول جاتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ کہنا، یہ سننا بڑا آسان ہے، مگر جس کلیجے کے ساتھ، جس دل کی جرت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، سوچئے آپ، یہاں ایک دو نہیں، غزوہ بدر کی داستان کو آپ اٹھائیں، جو علماء نے اور اسلاف نے لکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، چچا بھتیجے کے سامنے، ان کا مسئلہ صرف ایک تھا کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اس کے بعد تمام رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور داستانیں اتنی لمبی ہیں کہ ایک صحابی ہیں جب ملک حبشہ کی دونوں ہجرت ہو گئی، کیونکہ ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے ملک حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا جب حکم ملا تو ایک صحابی بڑے مالدار، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے مالدار کہ مکہ مکرمہ میں جو عطر وہ استعمال کرتے تھے، کسی کے پاس اس عطر کو خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، نہیں پیوں گی، والدہ سے یہی کہلوایا اس کے لیے کر رہی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ حق اور اللہ کا راستہ ہے۔ ایک صحابی جا رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، کفار نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اگر میں تمہیں اپنے خزانوں کا پتہ بتاؤں، جو سونے چاندی کے سکے ہیں، جو باندیاں ہیں، تو کیا چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دیں گے، بتا دیا۔ ہم سے کوئی آج دین کے نام پر 100 روپے مانگے تو بس پوچھیے مت دل کے اندر خیالات کیا کیا آتے ہیں۔ صحابیت کا مقام ایسا نہیں ہے، اور یہ موضوع اس لیے آج چھیڑا ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو نہ جانے کتنی جانب سے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ اور ایسی باتیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا، زندہ دل رکھنے والا انسان صرف اس بات کو سمجھ لے کہ صحابیت کا مقام کیا ہے اور اس مقام کے لیے صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی ہیں، بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، اتنا مشہور واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو مشرکین مکہ نے آپ کا بے پناہ مذاق بنایا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو، ایک لمحے میں آسمان کی بھی سیر کر لی، مسجد اقصی بھی دیکھ کر آ گئے۔ ایسے جملے جو اللہ کے نبی کے دل کو سخت تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ابو جہل گیا
دوڑتا ہوا راستے میں سیدنا ابو بکر ملے. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, یہ کون سی بے وقوفی کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ باتیں محمد نے کہی ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں. کچھ نہیں پوچھا, فرمانے لگے اگر محمد الرسول اللہ نے کہی ہیں تو 100% سچ ہیں, کوئی شک نہیں. اور یہیں سے ان کو لقب ملا صدیق کا. آپ سوچئے پورا شہر جس کے خلاف ہو, وہاں ابو بکر ساتھ دے کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل سچ کا ہے, کوئی غلط کوئی شک والی بات اس میں نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ مطاف میں کعبۃ اللہ کے دامن میں سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھی, اتنا مارا گیا تھا, اتنا پیٹا گیا تھا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے. اور حضرت ابو بکر کوئی چھوٹے موٹے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے, تاجر تھے, مشہور تھے. جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا لو, بیوی اور والدہ نے دودھ پی لو. پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ بتاؤ کیا اس حادثے میں جو میرے ساتھ پیش آیا اللہ کے نبی بھی تھے, کیا اللہ کے نبی صحیح سالم ہیں؟ آپ سوچئے کہ ایمان کا درجہ ابو بکر کا کتنا اونچا ہے. اور وہ لوگ یعنی ان لوگوں نے سب ہر چیز کا سودا کر دیا تھا, کچھ نہیں چھوڑا تھا. واقعات سے سیرت بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. کرنا تو دور کی بات, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جب یہود مدینہ نے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو اس بات پر معاہدہ ہوا تھا یہودیوں سے, جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست, جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن. لیکن یہودیوں کی فطرت میں پہلے سے غداری ہے, یہ قوم پہلے سے دھوکے باز ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا. آپ سوچئے آپ کے گھر میں 4 لوگ ہوں اور ایک آدمی منافق بن کر رہے کہ اندر کی ساری خبریں باہر کو دیں تو گھر تو برباد ہوگا. انہوں نے مدینے میں رہ کر یہ کیا. وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتلایا گیا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ عصر کی نماز فلاں قبیلے میں یہودیوں کے جا کر پڑھیں گے. صحابہ کرام کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے. سب چلے گئے, وہاں جا کر نماز پڑھی, اس کا محاصرہ کر لیا گیا. کئی دن گزر گئے, ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک صحابی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, ان کو بڑا مانتے تھے یہودی, بڑی پکی دوستیاں تھیں. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ جو سعد کہیں گے وہ. انہوں نے یہ کہا ان کی عورتوں اور بچوں اور جو لوگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے, اور جنہوں نے اس سازش یہ دھوکے کا کام کیا ہے ہر ایک کو چن چن کر قتل کیا جائے. اور ایسا ہی کیا گیا مدینہ منورہ میں. جتنے دھوکے باز تھے, میرے بتانے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ سعد بن عبادہ کو اپنے دوستوں کا خیال نہیں آیا ہوگا. ہمارے یہاں کا مسئلہ, بلکہ ان سے کیا اپنا مقابلہ کریں اس جماعت سے. ہمارے دین کا مقابلہ تو یہ کہ ہمارے یہاں تو دین کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہتا. دوست تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے یہاں تو کوئی پاس و لحاظ نہیں رہتا. چہرے پہ اگر داڑھی ہے, بڑی کڑوی حقیقت آپ سے ذکر کر رہا ہوں, جو واقعات سننے میں آتے ہیں, چہرے پہ اگر نکاح سے پہلے سنت ہے اور بیوی نے آ کر شوہر سے کہہ دیا نکال دو اس کو, تو آج کل ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے ہم اس گھر میں آنے والی نئی خاتون کو سمجھانا بھی نہیں چاہتے, اگلے دن سنت رسول کو چہرے سے نکال دیا جاتا ہے. میں کسی پر نقدی کرنے نہیں کر رہا ہوں, مگر ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے اور ہم کہاں پہنچ گئے. ہمارے یہاں بیوی زیادہ محبوب, بچے زیادہ محبوب, دوست کی دوستی زیادہ محبوب, بھائی زیادہ اچھا, ماں باپ زیادہ اچھے, اور دین ان سب کے بعد آتا ہے. یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. ہمارے یہاں دین ان سب کے بعد آتا ہے. سب سے پہلے اگر کچھ آتا ہے وہ آتا ہے دل کی خواہش. صحابہ میں نعوذ باللہ یہ تھا ہی نہیں.
انہوں نے ایک ہی چیز طے کی تھی کہ ہم نے جس دامن کو تھاما ہے کچھ بھی ہو جائے اب یہ نہیں چھوٹے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے، لوگ جھوٹ بول کر لے کر گئے مدینہ منورہ کے، کسی روایت میں آتا ہے 7 قرہ کو، قرآن کے بہترین پڑھنے والوں کو کسی میں زیادہ تعداد بھی آتی ہے، اور دھوکے سے لے جا کر قتل کر دیا، اور 3 صحابہ کو مکہ مکرمہ میں بیچ دیا ان لوگوں کے ہاتھوں جو لوگ اپنے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان میں سے آخری صحابی کو جب تختے دار پر پہنچایا گیا، چڑھایا گیا، تو کسی نے یوں کہا اتنی تکلیف کاہے کو برداشت کرتے ہو، اور ایک سوال کیا کیا تمہاری جگہ نعوذ باللہ اگر محمد ہوتے تو کیسا لگتا؟ ان صحابی نے جو جواب دیا آپ اس سے دیکھیں ان کی وفا اور محبت اللہ کے نبی سے کتنی بلند تھی۔ کہنے لگے تم تو نعوذ باللہ قتل کی بات کرتے ہو، محمد الرسول اللہ کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھے وہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ان کے ایمان کا درجہ ایسا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کی غرض سے گئے، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں، روک لیا مقام حدیبیہ پہ، کفار نے آ کر نہیں جانے دیں گے۔ تو بہرحال بلکہ روکنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ مکے میں کیا ہے۔ وہ گئے دیکھنے کے لیے، افواہ یہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا، جھوٹی افواہ۔ یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو صحابہ کرام نے ایک آواز پر تحت الشجرہ، قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک آواز پر تمام لوگوں نے اس پر بیعت کی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان کو تو کچھ نہیں پڑا تھا، ان کو تو ایک چاندی کا سکہ، دینار درہم کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ میں نے ابھی عرض کیا ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، وہ تھا دین، اس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی نہیں۔ اسی بنیاد پر تو قرآن مجید نے ان سے کہا یہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی۔ یہ مقدس ترین جماعت ہے انبیاء کرام کے بعد، اور انہوں نے قربانیوں کے جو نمونے پیش کر دیے ہیں وہ تاریخ میں نہ پہلے مل سکتے ہیں اور نہ بعد میں مل سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک تمام کے یہاں دین سب سے پہلے، اس کے بعد سب چیزیں آئیں گی۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، دنیا کچھ بھی کرتی رہے، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ جس دین کو لے کر آئے ہم نے اس کو تھاما ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک غزوے کا موقع آیا، غزوہ تبوک۔ مدینہ منورہ میں سخت گرمی ہے، اور عرب کی گرمی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کیسی سخت اور چلچلاتی دھوپ رہتی۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی کہ چندہ جمع کیا جائے گا، کلیکشن ہوگا۔ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق لاتے رہے، ڈالتے رہے، اور ڈھیر لگتا رہا۔ حضرت ابو بکر بھی لے کر آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر بھی لے کر آئے۔ حضرت عمر نے اس موقع پر یہ سوچا کہ آج تو ابو بکر سے آگے نکل جائے گا، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر بھی لے کر آئے، حضرت عمر بھی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا سب کچھ لے آیا، کیا چھوڑا؟ میں اللہ اور اس کے نبی کا سہارا چھوڑ آیا ہوں بس، اور کچھ نہیں ہے گھر میں۔ حضرت عمر آدھا سامان لے کر آئے۔ حضرت عمر فرماتے میں نے سوچ لیا تو کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، اور